تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی۔ تلک الرسل تیسرے پارے میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہی فضیلت ان کی امتوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، یعنی امت محمدیہ، یہ آخری امت ہے اور خیر امت ہے، بہتر امت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے بابرکت آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی سورہ بقرہ میں اور تیسرے پارے کی ابتدا میں ہے، اور اس میں اللہ کریم کا 16 بار واضح طور پر اور اشارتاً اللہ کریم کی ذات کی صفات اور اسم مبارک کو ذکر کیا گیا، اور اللہ کی صفات ہر اعتبار سے کہ اللہ تعالی حی ہے، قیوم ہے، اور اللہ کریم نے ہی اس پورے نظام کو چلائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اللہ کریم کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے وسیع ہے، اور اس طرح اللہ کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ اور واقعہ ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی صفات نمرود کے سامنے بیان کی اور کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے 2 قیدیوں کو لایا، ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا اس کو مار دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اس پہ وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور پھر وہی جو جابرانہ طریقہ ہوتا ہے وہ اس انداز سے پیش آیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی حقانیت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ کریم نے موت دے دی، اور 100 سال بعد وہ جاگے، دوبارہ زندگی ملی، اور دیکھا تو اپنی سواری وہ ہڈیاں اس کی ہو چکی ہیں، اور کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ تازہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو ان کو پھر ایک تجربے سے گزارا گیا، پرندوں کو فرمایا فلاں فلاں پرندے کو اکٹھا کرو، پھر ذبح کیا گیا، ان کی ہڈیوں کو ان کی گوشت کو ملا کر مختلف پہاڑیوں پہ رکھا، اور پھر ہر ایک پرندے کو آواز دی تو ہڈیاں جڑی، اور یوں پرندہ ان کے سامنے آ گیا، اور یہ ایک مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد 2 لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اخلاص نیت سے کرتا ہے۔ ان کی مثال ایسے کسان سے دی کہ جو اپنی کھیتی کو ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کھیتی سے اس کو فائدہ دیتے ہیں، پودا نکلتا ہے، اور ہر پودے کے ساتھ خوشے نکلتے ہیں، پھر ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور یوں اس کا ایک بیج وہ سینکڑوں میں بن جاتا ہے۔ تو یہی مثال جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اخلاص نیت سے کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی اس نیکی کو، ان کے اس عمل کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں گنا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص کی جو ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس کے اوپر گرد جمع ہو جائے، اور یہ اس گرد میں اپنے بیج کو ڈالے، اور جو اس نے بیج کو ڈالا اور بارش ہوئی اور وہ چٹان جو ہے وہ صاف ستھری ہو گئی، بیج بھی چلا گیا، مٹی بھی ختم ہو گئی۔ یوں ہی اس شخص کا عمل ہے کہ اس نے ریاکاری کے لیے تو یہ عمل کیا، لیکن جو ہی حقیقت سامنے آئی تو اس کا عمل رد کر دیا گیا اور اس کے عمل کو ضائع کر دیا گیا۔ اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر 2 نظام ہیں، ایک
صدقے کا نظام ہے اور ایک سود کا نظام ہے۔ سود کی شناعت کو، سود کی قباحت کو سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ صدقے کے اندر ہمدردی ہے، صدقے کے اندر دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، جبکہ سود کے اندر خود غرضی ہے، دوسرے سے زیادہ مال کو حاصل کرنا ہے۔ صدقے میں دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، جبکہ سود کے اندر دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور ناجائز فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے صدقے سے اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، اور سود خور کے بارے میں اور سود دینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے اور لعنت ہے۔ اس لیے اسلام نے صدقے کی اور دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور سود کے نظام کو ختم کرنے کا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام دین معاشرت ہے، اسلام کامل دین ہے، یہ عبادات کو بھی شامل ہے اور معاملات کو بھی شامل ہے۔ یہ مسجد کا بھی دین ہے اور بازار کا بھی دین ہے۔ یہاں پہ انفرادی زندگی انسان کی اس کے لیے بھی رہنمائی ہے اور سماجی زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ایک آیت جو قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں معاملات کو ذکر کیا گیا کہ جب کسی کو ادھار دیا جائے تو اس کو تحریر کر لیا جائے، اور تحریر کرتے ہوئے 7 لوگ گواہوں کو بھی ذکر کر لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لین دین ہاتھوں ہاتھ ہے جس میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں تحریر نہ کیا جائے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ارشاد واضح ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، تحریر کر کے سند کے طور پہ رکھ لیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ سورہ آل عمران، حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا، خاندان کا ذکر کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی 80 آیات اس معاملے کے بارے میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور یہ وفد مختلف طرح کے دلائل دے کر یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات اس بات کی طرف واضح دلالت کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو رد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی اس بات کے لاجواب ہوئے، اور تین طرح کے واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا، اور عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا، بنی اسرائیلیوں کا جو انبیاء کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، اور انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا اور ظلم کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے کہ آپ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے نیت کی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کے وقف کر دوں گا، لیکن اللہ کی قدرت کے بیٹی ہوئی، اور انہوں نے اپنی منت کے مطابق جو انہوں نے نیت کی تھی اس بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اور یہ باکرامت خاتون تھی، یہ جب اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہوتی تو ان کے ارد گرد بے موسم پھل آ جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کے جو عزیز تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس وہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں ایک آرزو تھی کہ اے وہ اللہ جو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کر۔ اور یہاں پہ انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اپنی جانب سے بچہ عطا فرما، اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بچہ عطا فرمایا جو سرداری کی صفات رکھتا تھا، جو پاکیزہ صفت تھا، جو اللہ کا نبی ہے۔ یعنی جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا کرتے ہیں، کیفیت کی بات ہے کہ جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جائے، ہر طرف سے اسے اس بات کا یقین ہو کہ مجھے صرف عطا کرنے والی ذات
پھر اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف نبی بنایا بلکہ بچپن میں ہی جو شیخاری کی عمر ہوتی ہے اس میں نطق عطا فرمائی، وہ زبان عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے نبی ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان کیا، اور اس طرح اپنی والدہ کی پاک دامن ہونے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد کی مثال ہے، کہ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد اور والدہ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ قال له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی طرح ہی ہے، یہ اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا، اور یہ ایسا ہی وعدہ ہے جیسا وعدہ الست ہے۔ وعدہ الست یہ تمام انسانیت سے لیا گیا ہے، ساری انسانیت کی روحوں سے عالم ارواح کے اندر اکٹھا کر کے وعدہ لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلی، تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ اللہ تم ہی ہمارا رب ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کو بیٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کروایا گیا، تو سب انبیاء نے اقرار کیا۔ مفسرین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کا اقرار نہیں کرنا تھا، یہ ان کی امتوں کا بھی اقرار کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تمام امتوں نے بھی، ان کے نبیوں نے اپنی امتوں کی طرف سے بھی اقرار کیا تھا۔ اب جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو چکی ہے تو اب جو سابقہ ادیان کے لوگ ہیں وہ نجات اس وقت پائیں گے جب وہ دین اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ